اس برے گمان سے کہ اس سے بدبو پھیلے گی۔ 11 تاریخ گزر گئی، 12 تاریخ گزر گئی، 13 تاریخ کو ہمارے استادوں کے استاد مولانا اختر عباس فرماتے تھے بنی ہاشم اپنے گھروں میں کام کر رہی تھی، بنی اسد کی خواتین، ان کو میدان کربلا کی طرف سے ایک خوشبو محسوس ہوئی۔ خوشبو کی تلاش میں جب گئی، دیکھا 72 لاشیں جن میں سے کسی کے ساتھ سر مبارک نہیں ہے۔ سمجھ گئی یہ شہداء کربلا کی لاشیں ہیں۔ اپنے مردوں کے پاس گئی، کہا اب بھی رسول خدا کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع ہے، جاؤ اور ان شہداء کو کفن دو، غسل دو، سپرد خاک کرو۔ کہا ہمیں ابن زیاد کا ڈر ہے، کہا کہ پھر ایسا کرو، ہمیں اوزار دو، ہم ان کو سپرد خاک کرتی ہیں، ان کو تسلی دی، ہم ان کو سپرد خاک کریں گے۔ یہ بنی اسد کے مومنین جو حضرات جن کو 13 محرم کو کربلا نصیب ہو، ان کو پتہ ہے بنی اسد کے مومنین سروں پر خاک ڈالے، کربلا کی سڑکوں پر یا حسین کے نعرے بلند کر رہے ہوتے ہیں، اس دن کو تازہ کرتے ہیں۔ ایک بنی اسد کے مومن نے دیکھا ان کے پیچھے ان کی خواتین بھی آ رہی ہیں، کہا ہم نے تمہیں تسلی دلائی، یقین دلایا ہے، تم کیوں آ رہی ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے حسین کے ساتھ ان کی بہنیں بھی تھی، کسی نے ان کو جی بھر کے رونے نہیں دیا، ہم علی کی بیٹی کو پرسہ دینا چاہتی ہیں۔ بنی اسد کے مومنین شہداء کو دفنانا چاہتے ہیں، کسی کے بدن کے ساتھ سر مبارک نہیں ہے، پہچان میں دقت پیش آ رہی ہے۔ بطور معجزہ کوفہ اور شام کے راستوں سے امام زین العابدین نے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں، گلے سے خاردار توق اور پاؤں سے وزنی بیڑیاں اتار کے شہداء کربلا کی تدفین کے لیے پہنچے۔ بنی اسد کی مدد سے سب کو سپرد خاک کیا۔ میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیتا، سب سے آخر میں اپنے مظلوم بابا کو سپرد خاک کیا اور قبر پر لکھ هذا قبر حسین بن علی، گزرنے والے کو پتہ چلے کہ ہاں یہ حسین کی قبر ہے، زیارت کرے۔ عزاداروں اتنا کافی تھا قبر کی شناخت کے لیے۔ ایک اور مصائب کا جملہ لکھ کے سید سجاد نے قیامت تک عزاداری کا افتتاح کیا، لکھا هذا قبر الحسین الذي قتلوه عطشانا، یہ اس مظلوم بابا کی قبر ہے جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر پیاسا اور تشنہ لب شہید کیا گیا۔ اور پھر اپنے مظلوم بابا سے مخاطب ہو کے فرمایا طوبى لأرضك وطنك الطاہر، بابا یہ زمین کا ٹکڑا کتنا خوش قسمت ہے کہ جس نے آپ کے نازنین بدن کو، زخموں سے چور بدن کو، میں نے خود روایات میں پڑھا ہے صرف بدن کے اگلے حصے پر 900 سے زیادہ تلواروں اور تیروں اور ننوں کا زخم تھا۔ اما الآخرت فبنور وجهك مشرقہ، عالم آخرت آج کے بعد آپ کے نور سے منور ہو گیا۔ اب سجاد کا کیا بنے گا؟ فرمایا اما لیلی فمسحد، آج کے بعد سجاد کو راتوں کو نیند نصیب نہیں ہوگی۔ واما حزنی فسرمد، یہ میں غموں کا طوفان کبھی رکا نہیں، کب تک روؤں گا؟ حتی یختار اللہ لأہل بیت نبیک دار التي انت بقیم، میں اس وقت تک روتا رہوں گا جب تک میں آپ کے پاس نہیں آتا۔ بس سب سے پہلی مجلس سے خطاب کیا سید سجاد نے دربار یزید میں، بابا سے جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا۔ امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرنے کے بعد 4 جملے مصائب کے پڑے ہیں، وہ آپ کو سناتا ہوں اور بس۔ انا ابن المقتول ظلما، میں اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو بے جرم بے خطا ظلم و ستم سے شہید کیا گیا۔ انا ابن العطشان حتی قضا، اس مصیبت کو اہل بیت اطہار ساری زندگی نہ بھلا سکے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا مارا گیا۔ اس کے بعد جملہ مختر میں نہ پڑا ہوتا تو شاید میں بیان نہ کرتا۔ انا ابن المذبوح من القفا، اس کا بیٹا ہوں جس کو پس پوش سے ذبح کیا گیا، اور اس کا بیٹا ہوں
جس کی شہادت کے بعد اس کے سر مبارک کو تن پاک سے جدا کر کے نوک ثنا پر، اور آخری مصیبت جس کو ساری زندگی سجاد نہ بھلا سکے، میں اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اسی کے اہل حرم کو، نبی کی نواسی اور علی کی بیٹیوں کو حسین کی شہادت کے بعد کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ پہلا کوفہ کا ذکر آیا ہے، بس ایک روایت کا ٹکڑا یہ علی کی کل کی شہزادی کی شان سے ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد، ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی داخل ہوئی کس شان سے؟ وہی فی ارذل ثیابہا، علی کی بیٹی کے بدن پر پرانا سا لباس تھا۔ تکتم وجہہا بکمہا، علی کی بیٹی نے اپنے آستین سے چہرے کا پردہ کیا ہوا تھا۔ لأن خمارہا قد سلب، اس لیے کہ ہاں چادریں تو کربلا میں اشقیاء نے چھین لی تھی۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومین قد طہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آغا حضرت آیت اللہ العظمہ آغا سید علی سیستانی کا پیغام آغا صاحب پڑھیں گے مومنین کرام۔ مومنین کرام، پیرا سیستانی کا جو تسلیتی اور تعزیتی پیغام ہے یہ صرف ان کے لواحقین اور ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہیں ہے، تمام مومنین مومنات کے لیے، لہذا اس کا میں اردو میں ترجمہ آپ کی خدمت پہ پیش کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عالم با عمل حجت الاسلام والمسلمین الحاج شیخ محسن النجفی رضوان اللہ تعالی علیہ کی غم انگیز رحلت کی خبر سے انتہائی دکھ اور شدید صدمہ ہوا۔ اس بزرگوار ہستی نے اپنی شرافت مند زندگی کا ایک طویل عرصہ دین مبین کی ترویج و تبلیغ اور مومنین کی خدمت میں گزارا، اور متعدد علمی اور تربیتی مراکز کی تاسیس اور سرپرستی کے ذریعے پاکستان کے ایمانی معاشرے کی شایان شان خدمت سر انجام دی۔ اللہ تعالیٰ محسنین والا اجر عطا فرمایا۔ میں اس بلند مرتبہ روحانی شخصیت کے فراق و جدائی کی مصیبت پر پاکستان کے تمام بہن بھائیوں کی خدمت میں بالعموم اور ان کے تمام لواحقین اور پسماندگان کی خدمت میں بالخصوص تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں اس فقید سعید کی بلندی درجات اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل اور اجر جزیل کے لیے دست دعا ہوں۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ علی حسینی السیستانی۔ مومنین کرام، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ محسن ملت سرکار علامہ شیخ محسن علی نجفی رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ سب کی خدمت میں ابھی میرے برادر بزرگوار و گرامی سرکار علامہ شیخ انور علی نجفی صاحب اپنے الفاظ میں بیان دیں گے۔ میں آپ سب کی طرف سے، اپنی طرف سے محسن ملت کے خانوادے کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آغا انور علی نجفی صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھ میں تاب نہیں ہے، میں بیان نہیں دے سکتا، اور استاد بزرگوار قبلہ شیخ محمد شفا نجفی صاحب انشاءاللہ آغا صاحب کا بیان آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ مومنین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آغا صاحب کے صاحبزادے آغا انور علی نجفی وہ بذات خود آپ سے ہم کلام ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ میں ان کی طرف سے یہ پیشکش کرنے لگا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ان کے والد بزرگوار اور مرحوم کے ذمہ کسی کا کوئی حق واجب الادا ہو، وہ ہم سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ ہم بغیر کسی دلیل کے مطالبہ کے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر انہوں نے کسی علاقے کے مومنین سے مسجد بنانے کی، امام بارگاہ بنانے کی، مدرسہ بنانے کی اگر وعدہ کیا ہے وہ ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ہم ان کے وعدہ کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مومنین کرام، اعلان سماعت فرمائیے۔ کل انشاءاللہ دن 10 بجے جامعۃ الکوثر میں مسجد میں
مجلس سبم کا انشاءاللہ آپ تشریف فرما ہوں گے، اور اتوار والے دن اسی آنے والے اتوار کو جامعۃ الکوثر میں مجلس ترہیم کا اہتمام ہوگا. 10 بجے صبح قرآن خوانی ہوگی، 10 بجے قرآن خوانی ہوگی اور اس کے بعد مجلس اعزا ہوگی انشاءاللہ. مومنین آنے والے اتوار کو 10 بجے انشاءاللہ صبح مجلس ترہیم کا جامعۃ الکوثر کی مجلس میں